بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ دو ایمان والے شخص آپس میں دوست ہیں، ٹھیک ہے، ایمان والے پرہیزگار شخص آپس میں دوست ہیں، لیکن ان میں سے ایک کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے اس صورت میں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت دکھاتے ہیں، تو وہ جنت دیکھنے کے بعد، خوش ہونے کے بعد اپنے اس دوست کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ، تیرا فلاں بندہ میرا بہت اچھا ولی تھا، میرا بہت اچھا دوست تھا، مجھے وہ تیرے اور تیرے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی کیا کرتا تھا، ہدایت کرتا تھا، اور مجھے برے کاموں سے روکتا تھا، اور مجھے وہ یقین دلاتا تھا کہ ایک روز مجھے اللہ تعالیٰ سے ضرور ملاقات کرنی ہے۔ بس اے خدایا، میری تجھ سے یہ آرزو ہے، یہ دعا ہے کہ تو میرے دوست کو راہ حق پر ثابت قدم رکھنا اور اس کو وہ سب کچھ دکھانا جو تو نے مجھے دکھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اے بندے، تو ٹھنڈے کلیجوں چلا جا، میں نے جو اس کے لیے تیار کر رکھا ہے اگر تو وہ دیکھ لے تو تو ہنسے اور بالکل آزردہ نہ ہو، سمجھ آئی؟ تو وہ شخص چلا جاتا ہے اور اس کے بعد اس دوسرے دوست کا بھی کیا ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ دوسرا دوست جو دنیا میں تھا، ایمان والا پرہیزگار، اس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جب دونوں روحیں آپس میں ملتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ تم دونوں آپس کا تعلق بیان کرو، تو ایک دوسرے سے اور ایک دوسرے کے لیے وہ دونوں دوست یہ کہتے ہیں کہ میرا بہت اچھا ولی تھا، میرا بہت اچھا دوست تھا اور یہ بہت ہی پرہیزگار تھا، سبحان اللہ۔ تو یہ ایمان والوں کی دوستی کا کیا ہے، نتیجہ ہے کہ دوست آپس میں روز محشر میں یا مرنے کے بعد بھی ضرور ملیں گے، لیکن جو ایمان والے دوست نہیں ہوں گے، جو پرہیزگار دوست آپس میں نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا، جو ہم مغربی ممالک سے کی انفلوئنس ہو کر جو ہے اپنے آپ کو بنا لیا، اپنے آپ کو ایمان سے خارج کر لیا اور پھر اپنے نے بہت سارے ڈھیر سارے دوست اکٹھے کر لیے ہیں، تو اس سے کیا لگتا ہے، کیا ہماری روز محشر میں یا مرنے کے بعد کیا وہ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کرے گا؟ کیا ہمارے دوست سے ملاقات ہو سکے گی؟ تو دوست وہ بنائیں، دوست وہ چنیں جو آپ کی کیا کر سکے، آپ کی شفاعت کر سکے اللہ تعالیٰ کے آگے، اور اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہو، اور پھر روز محشر میں قیامت کے دن یا مرنے کے بعد آپ کی ملاقات آپ کے دوست سے ہو سکے۔ دیکھیں، دوست اللہ نے بہت بڑی نعمت بنائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بہترین دوست ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کیا سب سے بہترین دوست ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دوست کا کیا خوبصورت رشتہ بنایا ہے، تو اس خوبصورت رشتے کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بھی بدلا ہے کہ ہر ایک انسان دوسرے انسان کے کیا ہے، ضرورت مند ہے، دوست ہے، کوئی ماں باپ کے صورت میں، کوئی بہن بھائی کی صورت میں ہے، تو بہت سے لوگ دوستوں کی صورت میں، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کے لیے کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ تو آپ جو ہے نا اپنے لیے دیکھو، انسان کو سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، پھر دوسرے کے بارے میں، تو آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ نے کس انسان کو اپنا دوست بنایا، کون سے شخص کو اپنا دوست بنایا، یا تو آپ خود بدلیں، ٹھیک ہے نا، ایمان والے بنے، اچھے بنے، پرہیزگار بنے، کہ عمل بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کرتے رہیں، اچھے کاموں کی دعوت دیں، بری کاموں سے روکیں، آپ پہلے خود عمل کریں، پھر آپ اپنے دوستوں کو بھی کیا کریں، ہدایت کریں، اس کو روکیں، اپنی طرف لے کر آئیں، اللہ کی طرف لے کر آئیں، نبی کی طرف لے کر آئیں، اور اس کو بھی کیا کریں، ایمان کی دعوت دیں، اور پھر دونوں کیا بن جائے، ایک اچھے ایمان والے پرہیزگار دوست بن کے رہیں ساری زندگی۔ یا تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے دوست آپ کی باتوں میں نہیں آ رہے ہیں اور آپ بدل گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کر لیا ہے اور برے کاموں سے آپ نے کیا کر لی، توبہ کر لی ہے، تو پھر آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، مسجد میں جائیں، مدرسے میں جائیں، آپ جماعتوں میں جائیں، آپ پرائیویٹ جائیں، آپ کو بہت اچھے ایمان والے پرہیزگار دوست ملیں گے، اور ایسے دوست ملیں گے انشاءاللہ کہ وہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ اپنے لیے پہلے عمل کریں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ دنیا تو فانی ہے، ختم ہو جائے گی دنیا، تو ابھی آج ہیں ہم، کل نہیں ہیں، تو یہ تو دنیا تو ختم ہونے والی چیز ہے، تو اس ختم ہونے والی دنیا سے ختم ہونے سے پہلے اپنے لیے ایک بہترین دوست کیا کر لیں، تیار کر لیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین۔